سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کے الزامات حقائق کے منافی ہیں. یہ الزامات میرے خلاف چلائی گئی منفی مہم کا حصہ ہے. اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. اقتدار میں تو ہر قسم کی بات سنتا ہوں کہ جی وہ ہو پنجاب میں کوئی لیڈرشپ صحیح نہیں آئی, تبدیلی کدھر ہے, یہ بھی میں سنتا ہوں. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. عثمان بزدار ایک سب سے پاسماندہ علاقے سے آتے ہیں پنجاب کے. نہ وہاں بجلی ہے, نہ وہاں پانی ہے, نہ وہاں ہسپتال ہے. ایک اس علاقے سے آتے ہیں جس سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کوئی بن سکتا ہے. تبدیلی یہ ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا, اس نے باہر علاج کروانے نہیں جانا. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہسپتالوں کا کیا حال ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ان کا علاج ادھر ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ وہاں گندا پانی پینے سے کتنے بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کئی فوتگیاں ہوئی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں کیسے گزارا کرتے ہیں جب ایک ہسپتال نہیں ہے ان کے علاقے میں. 2.5 لاکھ آبادی میں ہسپتال نہیں ہے. یہ ایک عام انسان کی درد رکھتے ہیں. میں اس لیے ایک آدمی کو چنا جو, اور اس کے علاوہ ایک ایماندار آدمی ہے. میں بالکل بے خوف ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا. سب سے بڑا بجٹ ہے اس وقت پنجاب کا. جو پنجاب میں پیسہ خرچ ہوا پچھلے 10 سال میں وہ تقریباً 8,000 ارب تھا. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے پنجاب کا وہ تینوں صوبوں سے زیادہ ہے. جو صرف لاہور پہ ڈیولپمنٹ فنڈ کا پیسہ سالانہ خرچ ہوتا ہے وہ سارے پختونخوا سے 3 گنا زیادہ ہے. تو میں اس طرح کا آدمی چاہتا تھا جو میں آنکھیں بند کر کے سمجھوں کہ مجھے پتا ہے کہ عثمان بزدار کرپشن نہیں کرے گا. یہ میری سب سے بڑی چیز ہے. اور ایک عام انسان کی درد رکھنے والا. اور پھر عاجزی ہے, سب سے ملتے ہیں, ایسے کر کے ہاتھ نہیں ملاتے. وہ تو چھوڑے, اگلے پچھلے جو تھے وہ 4 سال اپنے ایم پی اے کو نہیں ملتے تھے, وہ اپنے وزیروں کو سال نہیں ملتے تھے. عثمان بزدار سارے ایم پیز کو ملتا ہے. ایک مجھے خاتون کا ٹیلی فون آیا, کہتی میں جانتی بھی نہیں تھی, میں ان کو ٹیلی فون کیا. ایک کیس تھا بیچاری ایک خاتون جس کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا تھا, کہتی آدھے گھنٹے کے اندر پولیس گئی وہاں. تو یہ اس طرح کا میں چیف منسٹر چاہتا تھا, اور میری نظر میں یہ ہے تبدیلی. تو میں پہلے ان کو انٹروڈیوس اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو میں بار بار چیزیں سنتا ہوں, جی پتہ نہیں وہ چیف منسٹر فیل ہو گیا. آج تک دنیا کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ جب پاور میں آتی ہے کسی کے اوپر بھی کوئی پہلے 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے فیصلہ نہیں کرتا. ٹائم دو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب سے کامیاب چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے. اچھا جی, میں اب آگے چلتا ہوں. میں یہ آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں پہلی دفعہ. یہ پہلی پریس کانفرنس ہے میری جب سے میری پارٹی پاور میں آئی ہے اور میں پرائم منسٹر بنا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا یہ ضروری ہے کہ اپنی قوم کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ہوا کیا ہے ہماری قوم کے ساتھ. یہ جو پچھلے دور میں تجربہ کار پالیٹکس ہوئی ہے, تجربہ کار پولیٹیشن تھے, انہوں نے آج کدھر چھوڑا پاکستان کو. کیونکہ ابھی تک یہ یاد رکھے کہ ابھی ہمارا یہ جو سپلیمنٹری بجٹ, یہ جو کہہ رہے منی بل ہم لے کے آئے ہیں, یہ ابھی آیا ہے ہمارا. ابھی تک ہماری کوئی پالیسی نہیں بنی. پالیسیز اب سے ہماری شروع ہوں گی. ہماری پالیسیز کا آپ پہلی دفعہ دیکھیں گے امپیکٹ جو ہم پبلک کے سامنے رکھیں گے وہ 100 دن کے بعد ہے. 100 دن ایک جج کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو, ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو. کوئی بھی پارٹی کو اس سٹیج پہ جج اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی تو ہم پالیسیز ہماری بن رہی ہیں, ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. ان کے اثرات آتے آتے جلدی سے جلدی آپ کو 100 دن میں نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ بعد میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. کیونکہ ہم ایک جو
اب یہ سمجھنا ہے گاڑی جا رہی ہے, اس کا راستہ بدل رہے ہیں, اس کا رخ بدل رہے ہیں, اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم اپنا 100 دن کا جب ہمارا پیریڈ پورا ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. تو ابھی تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سارے پچھلے 5-10 سال سے جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ میں یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پاکستان کی جو قرضہ تھا آج سے 10 سال پہلے وہ 6,000 ارب روپیہ تھا. 6,000 ارب سے گیا 2013 میں 15,000 ارب. 6,000 ارب پاکستان کی 60 سالہ تاریخ کا قرضہ چڑھا ہوا تھا, اور صرف 5 سالوں میں وہ 6,000 سے 15,000 ارب پہ گیا. اور تب نون لیگ کہتی تھی کہ آصف زرداری کا بدترین دور تھا پاکستان کی تاریخ میں. آپ سب سنتے ہوں گے کیونکہ آپ اتنے چھوٹے تو نہیں, آپ کو یاد ہوگا وہ کہ جب یہ کہتے تھے کہ جی بدترین دور ہے. 2013 سے 2018 تک پاکستان کا قرضہ گیا 28,000 ارب پہ. کبھی بھی اتنا بڑا جمپ قرضے کا اس ملک کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. 28,000 ارب پہ آج پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کھڑا ہوا ہے. ہمارا جو بیرون ملک قرضہ تھا وہ گیا 60 ارب ڈالر سے 95 ارب ڈالر پہ. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو 2013 میں وہ تھا 2 ارب ڈالر, اور اب ہے 16 ارب ڈالر اس 2018 میں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آپ جب کہتے ہیں نا کہ جی بڑی تجربہ کار ٹیم ہے, پنجاب سپیڈ تھی, ہم نے بڑی ترقی کی. آپ ایک سمجھ لیں گھر ہے, ملک ایک گھر ہے. آپ نے اگر گھر کی صحت جج کرنی ہے کہ گھر کی صحت کیا ہے تو سیدھا ایک سوال پوچھیں کہ آپ کے کیا خرچے اور آپ کی آمدنی بیلنسڈ ہے. آپ کی صحت بڑی اچھی ہے اگر آپ کی آمدنی زیادہ اور خرچے کم ہیں. لیکن جب آپ کے خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہے اور آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں, اس کا مطلب آپ کے گھر کی حالات برے ہیں. تو جب ایک ملک کے اوپر 28,000 ارب کا قرضہ چڑھ جائے اس کا مطلب کہ حالات برے ہیں, اور کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے. اس کے بعد آگے آ جائیں. بجلی 480 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ 2013 میں سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ کبھی اتنی نہیں ہوئی. پاور سیکٹر میں, بجلی میں انہوں نے آتے ساتھ ہی 480 ارب روپیہ دیا, اور اس کے بعد آج قرضہ بجلی کے پاور سیکٹر کا قرضہ ہے تقریباً 1,200 ارب روپیہ. 1,200 ارب روپیہ آج ہمارا قرضہ چڑھا ہوا ہے پاور سیکٹر میں. گیس جس کا کبھی خسارہ ہوا ہی نہیں تھا, 2013 میں کوئی خسارہ نہیں تھا, آج 157 ارب روپے کا خسارہ چڑھا ہوا ہے گیس سیکٹر کے اوپر. پھر پاکستان سٹیل مل 10 سال پہلے 8 ارب روپیہ سرپلس پڑا ہوا تھا پاکستان سٹیل مل میں 2008 میں. وہ سٹیل مل خسارے میں گئی جو 2008 سے 2013 میں, اور وہ سٹیل مل بند ہو گئی نون لیگ کے اس پچھلے دور میں, اور آج اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے 187 ارب 187 ارب. اور ریلویز اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے 37 ارب. پی آئی اے کا قرضہ تھا 2013 میں 152 ارب, آج پی آئی اے کا قرضہ ہے 360 ارب. میں یہ آپ کو سارے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ آج پاکستان کھڑا کدھر ہے. میں یہ اس لیے
اپنی قوم کے سامنے آج آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک میں جو بھی میں نے 1.5 مہینے میں اندر سے اب گورنمنٹ دیکھی ہے, اس ملک میں اتنی پوٹینشل ہے, اتنی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی تیزی سے ملک اٹھے گا. ہر طرح کی, بلوچستان جاؤ تو وہاں کیا چیز کی کمی نہیں ہے. 4 ایسے ان کے مین منرلز ہیں جن کی اس وقت اسیسڈ ویلیو ہے $460 ارب. پنجاب کے اندر, پختونخوا کے اندر ہائیڈرو پوٹینشل, یعنی ہر چیز یہاں اویلیبل ہے. انویسٹر تیار ہیں پاکستان کے اندر آنے کے لیے, انویسٹ کرنے کے لیے. صرف اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرپشن آپ کم کر دے, گورننس سسٹم کر دے, وہ تیار بیٹھے ہوئے آنے کے لیے. لیکن یہ جدھر آج ہمیں چھوڑا ہوا ہے, یہ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزرے گا. سمپل چیز یہ ہے, مشکل وقت سے گزرنا ہے. اب یہ جو بجلی کا خسارہ ہے 1200 ارب, اب اگر قیمتیں نہیں بڑھائیں گے یہ خسارہ اور بڑھ جائے گا. ویسے ہی لوگ آج قرضہ دینے کے لیے, بینک قرضہ نہیں دے رہے آج بجلی کے سیکٹر کے اوپر, کیونکہ 1200 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. گیس کے سیکٹر میں جب 157 ارب روپے کا گیس کا سیکٹر پہ قرضہ ہے, وہ اگر آپ قیمتیں نہ بڑھائیں وہ قرضہ اور اوپر چلا جائے گا. کیونکہ اب سے لے کے جب تک انشاءاللہ جب ہم چینجز ہمارے جب آنے شروع ہوں گے تو تب تک کیسے ہم ان کو چلائیں گے, گیس اور بجلی کو. تو میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہنے آیا تھا, کیونکہ میں نے اب جو دیکھا, جو میں نے شہباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا, جس طرح جناب لوگ اس طرح اس کو سامنے آئے ہوئے ہیں, گاڑی کے سامنے نعرے مار رہے ہیں, ان کے لوگ تقریریں کر رہے ہیں, تو میں اس لیے آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ دیکھیں 22 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ جو آج میں آپ کو چیزیں بتائی ہیں, یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہے. ہمارا بچہ مقروض ہو گیا ہے, اس کے سب کے پیچھے کرپشن ہے. کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جب یہ قرضے بڑھتے جا رہے تھے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے, ہم نے یہ سارے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ قرضے لیے جا رہے ہیں, یہ سوچیں کہ قرضے واپس کیسے کرنے تھے. کیا کسی نے سوچا تھا کہ یہ قرضے واپس کیسے کریں گے؟ آپ جب ایک قرضہ لیتے ہیں, میں فیکٹری کے لیے قرضہ لیتا ہوں, میں فیکٹری سے نفع کماتا ہوں, میں پھر قرضے واپس کر دیتا ہوں. آپ اورنج ٹرین کے لیے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ مزید اور خسارے میں جا رہی ہے. یہ جو 3 میٹروز بنائی ہیں, آپ کو پتا ہے پنجاب گورنمنٹ ہر سال اس کے اوپر کتنا خسارہ ادا کر رہی ہے, 8 ارب 800 کروڑ روپیہ. تو پہلے قرضے لے کے چیزیں بنا رہے ہیں اور وہ مزید اور نقصان کر رہی ہیں, تو یہ قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ اور کیا ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ قرضے کی قیمت ادا کون کرے گا؟ کون کرے گا قرضے کی قیمت ادا؟ جو لوگ قرضہ دے رہے ہیں ان کو قرضہ واپس مانگنا ہے, وہ کیسے ادا ہوگا؟ صرف پاکستان میں اس وقت 70,000 لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, جنہوں نے ٹیکس اپنی تنخواہ دکھائی ہے 2 لاکھ روپے مہینہ سے زیادہ. صرف 70,000 لوگ ہیں 22 کروڑ لوگوں کے اندر. اب تو انہوں نے تو نہیں دینا ٹیکس, تو کون ٹیکس دے گا؟ عوام دے گی مہنگائی کے ذریعے. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ تو اسمبلی میں جب میں دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی وہ چیزیں مہنگی ہو گئی, تو چیزیں مہنگی ہونی ہے, یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیسے قرضہ واپس کرنا ہے؟ تو میں آج اس لیے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ صرف ایک طریقہ ہے, ہم مہنگائی نہ کریں, ہم قرضہ واپس بھی کریں اور مہنگائی نہ کریں. صرف ایک طریقہ ہے, ان کا چوری کیا ہوا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس لے کے آئے. صرف ایک طریقہ ہے کہ پیسہ, یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے, یہ واپس کریں. اس کے علاوہ اور تھوڑی دیر ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں, یہ ہم
اتنا پیسہ اکٹھا کریں گے اس ملک میں کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے. لیکن یہ جو پیریڈ ہے جو بھی ہم کریں گے, مثلا ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم ٹیکس بیس بڑا کر رہے ہیں, ہم نے ابھی نوٹسز دے دیے ہیں لوگوں کو جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, ٹیکس نہیں دے رہے, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. ہم نے ابھی, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے 10,000 پراپرٹیز پکڑی ہیں جو باہر ہیں, ملک سے باہر, برطانیہ میں, دبئی میں, یو اے ای میں 10,000 پراپرٹی, ان کی ہم تفتیش کر رہے ہیں. ان میں جائز بھی ہوں گی, لوگوں نے ٹیکس دے کے پیسے سے باہر پیسے لے کے گئے ہوئے ہیں, جائز چینلز کے ذریعے لے کے گئے ہیں, لیکن یہ ان کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے کبھی تفتیش نہیں کی. کیوں نہیں انہوں نے پتا چلوایا کہ دبئی کے اندر پچھلے 4 سال میں 900 ارب روپے کی پاکستانیوں نے پراپرٹی لی ہے؟ کیا ان کا بنتا نہیں تھا کہ پتا چلواتے کہ یہ کیا پیسہ جائز باہر گیا ہے؟ 9 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. کیا کسی نے پتا نہیں چلانا تھا کہ یہاں ہم قرضے لیتے پھر رہے ہیں, ملک مقروض ہوا ہے, ان کے 5 سال میں 35 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے. تو کوشش یہی کر لیتے کہ شاید اگر یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور یہ بچ جائے پیسہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرضہ نہ لینا پڑتا. کسی نے کوشش نہیں کی, ہم کر رہے ہیں. ہم ابھی تک ہم نے 895 پراپرٹیز کی ڈیٹیلز منگوا لی ہیں. ہم نے 300 لوگوں کو اب نوٹسز دے دیے, جن میں سے میں ابھی بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دو بڑے ہم جن کے وہاں دبئی میں فلیٹس ہیں, نام بتا نہیں, وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ ایک بڑی شخصیت کے نوکر کے نام پہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں کمال چیزیں ہو رہی ہیں. فلودے والے کے پاس 2 ارب روپیہ نکلا ہے, تقریباً 70 ایسے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں. ہاں, تقریباً 70 اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں. کوئی بیچارہ چھابڑی والے کے پاس کوئی کروڑ روپیہ نکلا ہے, اور ابھی لاٹری نہیں جیتا ہے, ویسے ہی نکلا ہے, اسے نہیں پتا. کوئی اسٹوڈنٹ کے نام پہ کروڑ روپیہ نکلا ہے. یہ ہماری ایف آئی اے اب یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا, یہ ہمارے دور میں, تو یہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کافی پیسہ اکٹھا کریں گے. اس میں ہم ایک اور کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک یونٹ سیٹ اپ کیا ہے اپنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر, اور اب اس یونٹ کا صرف کام یہ ہوگا, ایسٹ ریکوری یونٹ ہے. اس میں ہم نے ایف آئی اے سے بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر ایف بی آر کے بھی لوگ ہیں, اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اور صرف باہر سے جو پاکستانی پیسہ باہر گیا ہے اس کو ریکور کرنے کا یہ یونٹ ہے. اس کے لیے ہم نے ایم او یوز بھی سائن کر لی ہیں, برطانیہ کے ساتھ بھی, سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی, اور ان سے اچھی بات چیت ہو رہی ہے. دبئی سے بھی ہم کوشش کریں گے. ہماری صرف کوشش ہے ان سے انفارمیشن لینا. یہ انفارمیشن سوئٹزرلینڈ سے بڑی 2014 کے بعد کوئی بھی لے سکتا تھا, لیکن کسی نے کوشش نہیں کی لینے کی, تو وہ بھی ہم لے رہے ہیں. تو یہ ہم پیسہ لے کے آ رہے ہیں. ہم نے اب ایکسپورٹس کے لیے خاص طور پہ اپنی انڈسٹری کی مدد کی ہے تاکہ ایکسپورٹس بڑھے. انویسٹمنٹ ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. گورننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں, چوری روک رہے ہیں. بجلی کی ایک اور طریقہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کی چوری روکیں, پاور جنریشن پلانٹ ٹھیک کریں, ٹرانسمیشن لائنز ٹھیک کریں, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. ابھی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم یہ جس طرح کی چوری ہوئی ہے پاکستان میں یہ ریکور کریں. تو میں ابھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے جا رہے ہیں, لیکن میں اب پھر واپس آتا ہوں ہمارے منڈیلا صاحب کے اوپر کہ جس طرح کی انہوں نے ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی کہ جناب ان کو بلا لیا تفتیش, اور مجھے کہہ رہے ہیں کیا میں وکٹمائزیشن کر رہا ہوں کہ یہ جناب عمران خان کروا رہا ہے وکٹمائزیشن. ان کے لوگ بول رہے تھے وکٹمائزیشن ہوتی ہے جب آپ اقتدار میں آ کے لوگوں کے اوپر وہ کیسز کرتے ہیں جو بے بنیاد ہوتے ہیں. یہ وکٹمائزیشن ہم کیسے کریں؟ یہ جو کیسز ہیں یہ 10-10 مہینے پہلے کیس چل رہے ہیں. یہ جو کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس پہ مجھے بڑا اعتراض ہوا
کہ چیئرمین نیب نے ایک سٹیٹمنٹ دی الیکشن سے پہلے. انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن سے پہلے اب کوئی کیسز شہباز شریف کے اوپر نہیں کریں گے, ان کو ہم نیب پہ نہیں بلائیں گے. میں حیران ہو گیا دیکھ کے, یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے بڑا اختلاف ہے اپنے نیب کے چیئرمین سے. یہ ایسے ہی ہے کہ جناب ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے, میچ فکسنگ میں کوئی پکڑا جائے اور وہ کہنے جی ابھی ہم نہیں پکڑیں گے, جب سیریز ختم ہوگی پھر پکڑیں گے. وہ آسٹریلیا کے اندر, وہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میچ, آسٹریلین کپتان جو کہ آسٹریلین کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا کھلاڑی نکل رہا ہے, وہ بال ٹیمپرنگ میں پکڑا گیا. تو یہ ایسے ہے کہ آسٹریلین بورڈ کہنے جی پہلے سیریز ختم ہو جائے پھر ایکشن لیں گے. قانون تو وہ ہوتا ہے جب کوئی جرم ہوتا ہے اب ایکشن لیتے ہیں. تو نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں نہیں جی پہلے الیکشن ہو جائے پھر. اور اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے کیا ہے. یہ 7 8 مہینے سال پہلے کیسز شروع ہوئے تھے. یہ کیسز بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے تھے. کہتے ہیں جی عمران خان نے کیسز کرائے ہیں. اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج. یہ شکر کریں میرے نیچے نیب نہیں ہے. میں تو اب دیکھ رہا ہوں نا چیزیں. ایف آئی اے میرے نیچے ہے, آئی بی میرے نیچے ہے. اب تو ایف بی آر کے میں یہ جو چیزیں دیکھی ہیں, جو لوگوں کے ہم نے چیزیں نکالی ہیں, میں ہمیشہ مجھے پتا تھا کہ کرپشن بہت بڑی ہو رہی ہے پاکستان میں. مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں. ابھی میں یہ جو جتنے بھی وہ میں دیکھ رہا تھا سارے لائنوں میں بیٹھ کے بڑی شکلیں بنا کے کہ جی بڑا ظلم ہوا شہباز شریف سے, میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا. ان میں سے مجھے کئی وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو مجھے پتا ہے ان کے کتنی بڑی, ابھی ان کا بھی نام آنے والا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا وہ اس لیے اونچی شہباز شریف کے لیے نہیں بول رہے تھے کہ ان کو کوئی شہباز شریف کسے بہت پیار ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بے قصور ہے. وہ ڈرے ہوئے ان کی باری آنے والی ہے اور ان کی باری آئے گی. یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا جی, جمہوریت خطرے میں ہے, یہ جمہوریت بچانے کے لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ سارے یاد رکھ لیں کہ جو بھی آپ نے مظاہرے کرنے ہیں, آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں. اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے بے شک مچائیں. میں اپنی قوم سے وعدہ کر کے ہوں کہ میں نے ایک کو پکڑنا ہے, ایک کو نہیں میں نے چھوڑنا. جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا, ہمارے بچے کو مقروض کیا ہے, یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا. کوئی این آر او نہیں ہوگا, جتنا مرضی شور مچانا مچاؤ. اس قوم کو آپ نے, ہمارے بچوں کو ان کا جو حق تھا, جو بیچارے آدھی آبادی, ہمارے آدھے بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے, غذا نہیں ملتی پوری. یہاں بیماریاں دیکھیں پاکستان میں, ہیپاٹائٹس سی کی ایپیڈیمک ہے. سب سے زیادہ گندا پانی پینے کی بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں ہمارے. دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ. ہمارے ہسپتالوں میں 4 لوگ بستروں پہ ہیں. اور یہ لوگ جو اس ملک کو بے دردی سے انہوں نے چوری کیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلیک میل کر لیں گے کہ جی مظاہرے کر کے اور ہم کچھ نہیں کریں گے. میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں, آپ اور کام کو کہتا ہوں, آپ قوم کو کہہ رہا ہوں بے فکر ہو جاؤ. ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ ملک, اگر اس ملک کو ہم نے نکالنا ہے اس دلدل سے, تو جب تک ہم کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے یہ ملک نہیں نکلتا. ملیشیا کے اندر کل ان کے ایکس پرائم منسٹر کی بیوی کو انہوں نے منی لانڈرنگ میں پکڑ لیا. انہوں نے تو نہیں کہا جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے. ادھر ساؤتھ کوریا کے ایکس پریزیڈنٹ کو 15 سال کی کرپشن میں جیل دے دی ہے, وہاں تو جمہوریت خطرے میں نہیں ہوئی. چائنا کے اندر 4 سالوں میں 400 سے زیادہ وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, کئیوں کو پھانسیاں دی ہیں. وہاں تو ان کی گروتھ نہیں رکی, وہ تو سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہاں جس کو ہاتھ ڈالو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. ادھر وہ بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ جی اپوزیشن لیڈر کو پکڑ لیا. جمہوریت تکڑی تب ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر احتساب ہوتا ہے, جس جمہوریت میں حکمرانوں جواب دہ ہوتے ہیں. مجھے انہوں نے وکٹمائزیشن کی یہ بات کرتے ہیں, میں نے جب سے پیناما اٹھایا
6 میرے اوپر کیسز کیے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ. انہوں نے 33 میرے اوپر FIR کاٹی دہشت گردی کے اوپر. انہوں نے میرے اوپر سپریم کورٹ میں کیس کیا. 1 سال میں نے جواب دیا سپریم کورٹ میں. میں تو کوئی اقتدار میں ہی نہیں کبھی رہا تھا. میں نے 40 سال پرانے ریکارڈز کے جواب دیے سپریم کورٹ میں. اپنا 40 سال پرانا کانٹریکٹ دکھائے. میں باہر سے کمائی کر کے پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, پاکستان کا فائدہ کروا رہا ہوں. میں نے 1 سال جواب دیا. میں نے تو نہیں لوگ اکٹھے کیے سپریم کورٹ کے باہر. میں نے تو نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر اسٹریٹ پاور ہے کسی کے پاس تو وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. یہ تو مشکل سے پیسے دے کے قیمے کے نان کھلا کے 50 لوگ جمع کرتے ہیں. ہم لاکھوں لوگ جمع کر سکتے تھے. میں نے تو نہیں کچھ کیا. میں نے جا کے جواب دیا, پوری عدالت کو سیٹسفائی کیا. یہاں ان کو پکڑو, وہ بڑے بھائی کو پکڑو, وہ جا کے نیب سے کہتے جی میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. چوری آپ نے کی اور جواب اور نیب والے دیں آپ کو. ادھر جا کے شہباز شریف وہ منڈیلا بنے ہوئے, وہاں شور مچ رہا جی, وہ عورتیں شکلیں بنائی ہوئی, پتہ نہیں کون سا آسمان نیچے گرنے لگا ہے. یہ بلیک میل, یہ اس ملک کا صاحب اقتدار بلیک میل کرتا ہے. آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں, یونین ہے ان کی کرپشن کی. ہم جی الیکشن اکٹھے لڑ رہے ہیں. اب تک وہ نون لیگ اور وہ جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, یہ زرداری اور یہ شریف, یہ ہمیشہ میں کتنی دیر میری آپ سٹیٹمنٹس آپ میں کہیں پتا ہوگا, میں کہتا تھا کہ نورا کشتی ہے, اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی. اب یہ ثابت ہو گیا اکٹھے مل کے جناب بھائی بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کو روکنا ہے, وہ جمہوریت خطرے میں ڈال رہی ہے. آپ جو مرضی کریں اکٹھے ہوں, قوم کے سامنے سب پتہ چل جائے گا کہ جب ایک کی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے, کولیشن مل جاتی ہے کرپشن کی. صرف ایک مقصد ہوتا ہے, کوئی دینی جماعت ہے, کوئی اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں سینٹرسٹ کہتا ہے. کرپشن ایشو آتی ہے, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ جمہوریت بچانے کے لیے. یہ جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. میں آج آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک میں یہ جو مہنگائی آنے والی ہے, کیونکہ قرضے واپس کرنے ہیں, قرضے تو واپس سوائے لوگوں کے اوپر چیزیں مہنگی کر کے اور قرضے کیسے واپس کریں گے؟ صرف ایک ہی طرح واپس کریں گے, ان سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے. اس کے لیے میں نیب چیئرمین کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں, کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے, وکیل چاہیے, انویسٹیگیٹر چاہیے, گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے آپ کو. میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے. میں ہوتا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کم از کم 50 ابھی بڑے بڑے مرغوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہوتا. میں ان کو پوری ہیلپ دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آنے والے ہفتے پہ ہم ایک قانون نکالنے لگے ہیں, وسل بلور ایکٹ, اور ساتھ ساتھ وٹنس پروٹیکشن. ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک قانون نکالیں گے کہ جو بھی کسی کرپشن, جو حکومت کے خلاف کرپشن ہوئی ہو, جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا اور وہ ریکوری ملے گی, اس کو 20% ہم اس کا دیں گے. اور میں تو اب اربوں روپے کی بات کر رہا ہوں. اب سوچیں 1 ارب روپے کا 20% کیا ہوگا, کتنا آسان ہے کمائی سب کے لیے. تو جو بھی نشاندہی کرے گا ہم قانون بائی لا ہم اس کو 20% دلوائیں گے اس سے جو ریکوری ہو. تو آپ سب یہ زیادہ مشکل آپ کا پروفیشن ہے, آپ سب اگر کوشش کریں کہ آپ کوئی 2-3 ارب روپیہ آرام سے آپ کما سکتے ہیں جس طرح کی چوری ہے. اب سوچیں کہ اگر ایک فلودے والے کے بینک اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ جا سکتا ہے تو کتنے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ کیوں فلودے والے کے پاس آیا 2؟ یہ کرتے کیا ہیں کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈز لے لیتے ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, کانٹریکٹ سے پیسہ نکالتے ہیں, وہ پیسہ رکھتے ہیں, یہ آئی ڈی کارڈ لے کے بینک اکاؤنٹ, ادھر پیسہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس پیسے کو نکال کے ڈالرز میں کنورٹ کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. ملک کو پہلے تو نقصان ہوتا ہے جو پیسہ چوری ہوتا ہے قوم کا, پھر جب ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں وہ دگنا نقصان ہوتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری طرح کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے.
ہم کرپشن کا پیسہ ریکور کریں گے. ہم نے باہر سے بھی شروع کر دیا اور انشاءاللہ جو باہر کی پراپرٹیز وہ بھی برطانیہ کا ہوم منسٹر آئے تھے ان سے ہم نے بات کی. انہوں نے ایک تو پکڑ لیا ہے, ایک وہ پولیٹیشین کا فرنٹ مین تھا جس کے کروڑوں روپیہ پکڑا گیا ہے لنڈن میں. اس طرح کے انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں اور آپ کو قوم کو خوشخبریاں سنائیں گے. ہم نے یہ جو فالو کر رہے ہیں یہ ایک جو ایف آئی اے نے جو چیزیں دکھائی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پیسہ ابھی تک ریکور کیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھی, یہ کیوں پہلے کوئی کسی کو کیوں فکر نہیں تھی؟ کیوں نہیں یہ سوچا انہوں نے کہ یہ فکٹیشس اکاؤنٹس کے اوپر اربوں روپے ہے؟ کیوں نہیں کوشش کی؟ کیوں نہیں کسی نے کوشش کی دبئی کی؟ میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو انکروچمنٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, اب تک 4647 کنال زمین ہم نے اسلام آباد میں پکڑی ہے. اس کی قیمت ہم لگاتے ہیں کہ اس کی قیمت تقریباً 200 سے 300 ارب روپیہ ہے. یہ ہم نے پکڑا. یہ صرف اس کا اگر ہم ابھی اس کو بیچ سکیں تو ابھی ہمیں پیسہ مل سکتا ہے, لیکن کیونکہ اس کا ٹائم لگے گا پروسیجر بیچنے کا, اس لیے ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ اتنا پیسہ. پنجاب میں اب تک ہم 2000 ایکڑ زمین پکڑ چکے ہیں, جس میں سے ایک پولیٹیشین 2400 کنال زمین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا. چلیں چھوڑے نا ان کو, آہستہ آہستہ اب پتہ چلا کہ کیوں اتنی زوروں شوروں سے یہ پتہ ہے کہ چوروں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ خود سارے لگے ہوئے تھے, ساروں کی خود اسٹیکس تھے. تو انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے, اگلے ہفتے ہم یہ قانون پاس کر دیں گے, پوری طرح تحفظ دیں گے. جو بھی ہمارے سامنے چیزیں, یہ جو وٹنس پروٹیکشن جسے کہتے ہیں, جو بھی ہمارے سامنے نشاندہی کرے گا ان کو ہم پوری طرح تحفظ دیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وسل بلور جو بھی وسل بلو کرے گا اس کو انشاءاللہ 20% جائز طریقے سے اس کے پاس جائے گا, ملک کا بھی فائدہ کروا دے گا اور اپنا بھی ہمیشہ کے لیے فائدہ کروا دے گا. سر آپ نے یہ کرپشن پہ جو ہے وہ اپنا وعدہ دوسرا جو تھا آپ کا ایک لوکل باڈیز پہ بھی انیشیٹو تھا جس پہ آپ متعدد اجلاس کر چکے ہیں, تو لوکل باڈیز کا سسٹم کہاں تک آپ کی جو مشاورت پہنچی سر؟ انشاءاللہ جی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم, آج میں نے پنجاب کی کیبنٹ اور پختونخوا کی کیبنٹ دونوں سے یہ ڈسکس کر لیا. ہم نے تجویز دیں گے سندھ کو اور بلوچستان کو بھی. یہ وہ بلدیاتی نظام ہے جو کہ ہم نے سارے پاکستان کا اسٹڈی کیا کہ ہمارے بلدیاتی نظام کیوں نہیں کامیاب ہوتا تھا. یہ اس سے سب سے سیکھ کے ہم نے ایک نظام لے کے آ رہے ہیں, اور یہ وہ نظام ہے جو کہ گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو امپاور کرے گا. تو یہ ولیج کے الیکشنز ہوں گے اور پھر تحصیل کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے تحصیل ناظم کے, اور جو ولیج کے لوگ الیکشن جیتے ہوں گے گاؤں کے, وہ بن جائے گی پارلیمنٹ, اور وہ جو ڈائریکٹ الیکشن سے تحصیل کا ناظم جیت کے آئے گا اس کو امپاور کریں گے وہ تحصیل کی ڈیولپمنٹ, اور ڈائریکٹلی پیسہ نیچے جائے گا گاؤں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ انشاءاللہ یہ وہ نظام ہوگا جو کہ نیچے سے لوگوں کو امپاور کرے گا. جی ہاں سر یہ فرمائیے کہ آپ کا کمپیریزن جو ہے نا وہ آج کل طیب اردگان سے کیا جا رہا ہے. تو طیب اردگان جب 2002 میں اقتدار میں آئے تھے تو $26 بلین ترکی پہ قرضہ تھا. اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہی کی طرح جو ہے وہ پاکستان کو اوپر لے کے جائیں گے. انہوں نے قرضہ نہ لینے کا اعلان کیا, لیکن آپ کی حکومت نے جب اقتدار میں آنے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ قرضہ نہیں لیں گے, لیکن اب دوبارہ IMF کے پاس جو ہے وہ جایا جا رہا ہے. تو کب تک ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ یہ اعلان کریں گے کہ قرضہ نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب کوئی مجھے بتا دے کہ آج سے شروع کرنا نا, یہ تو جو اب تک جو ہوا اس سے ہمارا گورنمنٹ کا تو کوئی تعلق نہیں نا, وہ تو سارا پچھلے 10 اور 5 سال میں قرضہ چڑھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ادھر سے نکلے کیسے. ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ باہر کی ہم بات کر رہے ہیں باہر کے ممالک سے کہ ہمیں تھوڑی دیر ہمارے اسٹیٹ بینک میں پیسہ رکھوا دیں تھوڑی دیر, جب تک ہمارے ریزروز ہوتے ہیں. ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں, سن لیں نا, ہم ہو سکتا ہے IMF کے پاس جانا پڑے. ہم ابھی دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. آپشنز یہی ہیں کہ باہر سے ہم 2-3 ممالک سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ ہمارے بینک کے اندر پیسے رکھنے کے لیے تیار ہیں, وہ ایک طریقہ ہوگا کہ ہمارے ریزروز اوپر چلے جائیں گے. یہ ہمیں ایک پیریڈ سے گزرنا پڑے گا, جب تک کہ جو ریفارمز ہم لے کے آ رہے ہیں, جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی, FBR کی, لوگوں کی انویسٹمنٹ لانے, گورننس سسٹم, ادارے ٹھیک کرنے, چوری ختم کرنی, یہ جب تک اس کے لیے ایک ٹائم لیگ ہے. یہ آج تو نہیں ہوگا نا, اگر آج شروع کریں گے 6 مہینے 1 سال کے بعد اس کا سامنے آئے گا پبلک کے. اس تک یہ جو برجنگ لون ہے, یعنی یہ اس پیریڈ میں ہمیں مدد چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. تو جب تک ایک منٹ, یہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو وہ چیزیں دی ہیں, کبھی ہمیں کسی سے نہ قرضے لینے پڑیں گے, اسٹیج آئے گی, نہ ہمیں قرضے لینے پڑیں گے, نہ ہمیں کسی سے ایڈ مانگنی پڑے گی, کیونکہ اس ملک میں سب کچھ ہے. ہاں صاحب, یہ ایک عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے شروع سے ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ ادھر 2 سے 3 ماہ ختم ہوئے اور ان کی چھٹی ہو گئی, اور ایک کسی مصلحت کے تحت ان کو لگا دیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے ہمیں اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر ڈپریشن ہے اور کنفیوژن ہے. تو اس کا کیا سولوشن نکالیں گے؟ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں گے اپنے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی عثمان, جب تک تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں, ہماری بڑی بدقسمتی ہے, میں نے جو کامنٹس پڑھے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں کہ ایک شریف آدمی ایک پاسماندہ علاقے سے آتا ہے جس میں عاجزی ہے, جس کی شرافت کو لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ایک عاجزی ہے, ایک انسان, ایک ایسا انسان ہے جو دوسرے انسانوں کی قدر کرتا ہے, فکر کرتا ہے. اس کو کیونکہ ہمیں غلط عادت پڑی ہوئی ہے, یا ہمیں بادشاہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, 50 گاڑیوں کے کانوائے میں چلنے کی, بڑے بڑے محلوں میں رہنے کی, قوم کے پیسے پہ صرف انٹرٹینمنٹ جو 5 سال کی تھی, جو پچھلے چیف منسٹر کی انٹرٹینمنٹ تھی, وہ 35 کروڑ روپیہ تھی. یعنی وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ شاہانہ عوام کے پیسے, یہ کنگال کر کے جو چلے گئے ہیں, یہ عوام کے پیسے پہ رہ کیسے رہے تھے. 4 کیمپ آفیسز بنائے ہوئے تھے جس پہ خرچہ ٹیکس کا دیتا تھا. ایک آدمی جو ابھی سے آتے ساتھ ہی ان کا مہینے کا CM ہاؤس کا خرچہ ہوتا تھا 55 لاکھ سے 8 لاکھ پہ آ گیا. ہر مہینے کا 55 لاکھ خرچہ تھا, وہ 8 لاکھ پہ آ گیا. یعنی یہ چیزیں آپ اپریشیٹ کریں. مجھے برا عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک طرف تبدیلی چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف بادشاہ چاہ رہے ہیں. جی بتائیے گا, یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے اینٹی کرپشن کا اور ریکوری کا, یہ صرف کافی اچھا انیشیٹو ہے, نو ڈاؤٹ. یہ صرف کیا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ تک موجود ہے یا سیکرٹ ہاؤس بھی؟ جو کرے, دیکھیں کرپشن صرف تب کام ہے. آج تک کرپشن کی ڈرائیوز کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ صرف مخالفین کے خلاف ہوتی ہے. وہ کامیاب تب ہوگی جب آپ کے ایسا آپ کا نیب ہو جو کسی میں فرق نہ کرے. اور یہ نیب تو پہلی دفعہ, یہ تو ساروں کو, ہمارے PTI والوں کو بھی بلایا ہوا ہے, مجھے انہوں نے وہ پختونخوا میں وہ ہیلی کاپٹر پہ بلایا ہوا ہے, ان کے بھی بلا رہے ہیں. ہم جواب دے دیتے ہیں جا کے, یہ شور مچا دیتے ہیں. تو اس لیے نیب تو آزاد ہے. بڑے بنیادی 2 سوال ہیں. خان صاحب, بڑے بنیادی 2 سوال ہیں عام انسان کے لیے. بڑے بنیادی 2 سوال ہیں عام انسان کے لیے. بنیادی سوالوں میں جی السلام علیکم. جی خان صاحب, میرا کوشچن یہ, جیسے ابھی آپ نے کچھ حقائق بتائے ہیں کہ ہم قرضوں میں دبے ہوئے ہیں, اتنا قرض ہے ہر شعبے میں, ہر ڈپارٹمنٹ. تو اس کے اوپر بجلی کی جیسے قیمت بڑھنے کی آپ نے بتایا بڑھانی مجبوری ہے, گیس کی بڑھانی مجبوری ہے. جب آپ اس چیز پہ کور کر لیں گے, جو یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کیا یہ قیمتیں واپس آئیں گی؟ دیکھیں, قیمتیں تب بڑھتی ہیں. قیمتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ اب بجلی کا اگر آپ خسارہ کر رہے ہیں بجلی کا, تو یا آپ قیمتیں بڑھائیں گے یا آپ اس کو سبسیڈائز کریں گے. سبسیڈائز اب تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہو, جب آپ کے پاس سرپلس ہو, جب آپ کی خرچے اور آمدنی کے اندر بجائے آپ کے خرچے زیادہ ہوں آپ کی آمدنی زیادہ ہو, تو آپ سبسیڈائز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا خسارہ تاریخی ہو
کبھی پاکستان میں اتنے بڑے خسارے نہیں تھے جو آ جائیں, چاہے آپ ٹریڈ گیپ پہ چلے جائیں اور چاہے آپ فسکل ڈیفیسٹ پہ چلے جائیں. تو جب اتنا بڑا خسارہ ہے تو سبسڈائز کدھر سے کرنا ہے اس کو, تو ظاہر ہے وہ قیمتیں بڑھیں گی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ جو اصلاحات ہیں اس کا ساری اکانومی کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, اداروں کو چینج کر رہے ہیں, ریسٹرکچر کر رہے ہیں. لیکن اس کا آج اگر آپ کریں گے تو وہ 6 مہینے سال کے بعد اس کو افیکٹ ہوگا, آج تو نہیں ہونے لگا. تو آج انشاءاللہ اب ایک ہی طرح ہے کہ ہم یہ خسارہ کم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ مہنگائی سے بچا سکتے ہیں, وہ ہے ان سے پیسہ ریکور کریں. اسی سے ریلیٹڈ ہے, آپ جو سابقہ حکمران کرپشن کرتے رہے, عوام پر مہنگائی آتی رہی, آپ بھی عوام پر مہنگائی لانے کی بات کر رہے ہیں, IMF کے پاس جانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کو مہنگائی کے اس دوبارہ جال کے اندر جو ہے آپ الجھا رہے ہیں کہ گیس, بجلی, سب چیزوں کی قیمتیں بڑھانے کی نوید. وزیر اعظم عمران. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ملکوں سے لوگوں کا غیر قانونی پیسہ واپس لا رہے ہیں. ہم نے ایکسپورٹس کے لیے اپنی انڈسٹری کی خاص مدد کی ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی چوری روکنے کا نیا فارمولہ لا رہے ہیں. شہباز شریف کو بلایا تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی. کہا گیا کہ عمران خان سیاسی مقدمات بنا رہا ہے. سارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس میں پاکستان پیچھے رہ چکا ہے, پاکستان پیچھے چلا گیا ہے. اور پیچھے چلا گیا ہے, میں آپ کو یہ وجہ بتا رہا ہوں. میں 22 سال سے کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ کرپشن کے اوپر قابو نہیں پائیں گے, کرپشن ایک ملک کو ایک کینسر کی طرح, ایک دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. یہ جو سارے آپ کے یہ جو آج کل ملک ہیں, جو آپ غریب ملک جن کو کہتے ہیں, غریب ملکوں کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن, وسائل کی کمی نہیں ہوتی. کرپشن کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. یہ جو فلودے والے کے پاس 2 ارب ہے, اس طرح پیسہ باہر نکل جاتا ہے. اور دوسری چیز, پیسہ چوری کرنے کے لیے پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں. آپ اگر ادارے تباہ نہ کریں چوری نہیں ہو سکتی. تو جو دو نقصان کرواتے ہیں نا, پہلے تو چوری اور پھر چوری کرنے میں ادارے تباہ, اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے معاشرے کو, جو کہ انہوں نے پاکستان میں کیا. ایک ادارہ بتائیں پاکستان کا جو ٹھیک چل رہا ہے. ایک مجھے بتا دیں گورنمنٹ کارپوریشن جو نقصان نہیں کر رہی, یوٹیلیٹی سٹور جیسی بھی 14 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے. ایک ادارہ بتا دیں. یہ اس لیے کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشن چیک کرتے ہیں کرپشن کو, انہوں نے ان کو ختم کر دیا. اس لیے جب ہم کیا کریں گے, ان سب کو اب ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو 1.5 مہینہ گزرا, یہ صرف اور صرف ڈپارٹمنٹس کو, میں باری ڈپارٹمنٹس کو مل رہے ہیں, ٹاسک فورسز بنا رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. ادارے ٹھیک ہوں گے, ٹیکس کلیکٹ ہوگا, چوری کم ہوگی. جب آپ کی ڈائریکٹ, دیکھیں 2 قسم کی ٹیکسیشن ہے. ایک ہے ٹیکسیشن جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ ہوتی ہے جو پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے جو چیزیں مہنگی کر کے ٹیکس لیتے ہیں. دنیا کے اندر 60%, 50% ڈائریکٹ ٹیکسیشن, پیسے والوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, یا 90% ٹیکس انڈائریکٹ عوام سے مہنگائی کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم اب ٹیکس ریٹ بڑا کر رہے ہیں اور لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. یہ جو نوٹسز بھیج رہے ہیں, یہ پراپرٹیز پوچھ رہے ہیں, FBR کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے گھر ہیں, ٹیکس نہیں دے رہے, ان کو لے کے آ رہے ہیں ٹیکس پہ. جب آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں گے تو پھر عوام کو آپ کو ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا, پھر مہنگائی نہیں ہوگی. لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. آج تو 1.5 مہینے کے بعد تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن آپ چینج دیکھیں گے, 3 مہینے میں دیکھیں گے, انشاءاللہ 6 مہینے میں دیکھیں گے, سال میں دیکھیں گے. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب کی جو آپ کی کیبنٹ ہے, یہ آلموسٹ پچھلی کیبنٹ کے قریب ہے, 40+ ہیں منسٹرز اور ایڈوائزرز ملا کے. فیڈرل کیبنٹ کی تو کہیں نہ کہیں کارکردگی نظر آتی ہے, شاید وہ ڈائریکٹ آپ کی ایکسیس میں ہیں یا آپ ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. پنجاب میں سوائے چند وزراء کے باقی وزراء ابھی تک ان 40-50 جو دن گزر گئے ہیں کہیں نظر نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کی نظر سے وہ اوجھل ہیں, اور اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا کتنی دیر تک آپ گریس پیریڈ دیں گے؟ دیکھیں 90 دن 100 دن جو ہم نے اپنے اوپر دیے ہوئے ہیں, 100 دن کے اندر ہم جو
عوام کے سامنے اپنا پریزنٹ کریں گے کہ 100 دن میں تحریک انصاف نے کیا کہا تھا اور کیا کیا. اس کے اندر یہ وہی 100 دن کا پلان پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہی 100 دن کا پلان پختونخوا میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو ہماری اپنے اوپر کیبنٹس کے اوپر پورا زور لگایا ہوا ہے, انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. 100 دن کے اندر پرفارمنسز دیکھیں گے وزیروں کی, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سے وزیر آگے چلیں گے اور کون سے وزیروں کو ہم چینج کریں گے. میں لاسٹ ہیلو یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے. ہم نے دیکھا کہ پرانے پرائم منسٹر پچھلے 5 سال میں اس طرح میڈیا نمائندوں کے سامنے نہیں بیٹھے تھے, نہ انہوں نے بریف کیا تھا. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ آپ نے شاہی جو پروٹوکول تھا اس کا خاتمہ کر دیا ہے. آپ کے ساتھ گارڈ بھی نہیں ہے, کمپلیٹ بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. پہلے کہیں آنا ہوتا تو 2 گھنٹے روٹ پانی نہیں جاتا تھا. دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک قرض اتارو ملک سوارو اسکیم تھی جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چندہ مانگتے ہیں عمران خان صاحب, کیا ان کو کہیں گے کہ وہ پیسہ کتنا ہے, اس کو کوئی آڈٹ ہوا ہے آج تک, کوئی سامنے منتری آپ پہ آئی؟ دیکھو لاسٹ میری بات, میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میں لوگوں سے 22 سال وعدہ کر رہا تھا کہ مجھے اللہ جب موقع دیا تو اللہ میں نے ان بڑے بڑے کرپٹ ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے. مجھے کہتے جی عمران خان بڑی گالیاں نکالتا ہے. گالی کیا ہے؟ ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ گالی ہے. میں جو اندر دیکھ رہا ہوں, میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جو میں نے ایف آئی اے, کیونکہ ایف آئی اے میرے نیچے ہے, آئی بی میرے نیچے ہے, ایف بی آر سے اب میں چیزیں نکال سکتا ہوں. جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے, میں اب کئی شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں. جو میں دیکھ رہا تھا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے شہباز شریف لگے ہوئے تھے, ان کی شکلوں پہ خوف نظر آ رہا تھا مجھے. ان کو خوف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ چل رہی ہیں چیزیں, اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک کو نہیں چھوڑنا. جتنے مرضی کہیں جمہوریت خطرے میں ہے, اسمبلی میں شور مچائے, جو مرضی کر لے, یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے. ایک آدمی کو نہیں انشاءاللہ چھوڑوں گا, کیونکہ جنہوں نے اس قوم سے یہ کیا ہے, جنہوں نے 28,000 ارب روپے کا قرضہ وہ, اور یہ ملا کے گیس بجلی باقی قرضے ملا کے 30,000 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, جنہوں نے یہ قوم سے یہ کیا ہے. اور یہ جب شکلیں بنا کے معصوم مظلوم شکلیں بناتے ہیں, شکلیں بنا کے جی او ہو مجھے بڑی درد ہے, خادم اعلیٰ, یہ ہے خادم اعلیٰ, اصل یہ ہے خادم اعلیٰ جو نہ فکر کرتا ہے, نہ پروٹوکول لیتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, لوگوں میں گھلتا ہے, غریب گھرانے کا, گھر میں بجلی نہیں ہے اس کے. یہ ہے خادم جو کہ عوام کی خدمت کرے گے. وہ بڑے بڑے جاتی 70 کروڑ روپے کی دوا عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ بنائیے وہاں. ان کے ذرا 65 کروڑ روپے کا صرف نواز شریف کا فورن ٹریول تھا. کیا کیا جناب 65 کروڑ روپے مجھے بتائیں آپ نے کیا چیز کی ہے؟ مجھے ساری جگہ سے دعوتیں ہیں, میں تو نہیں کہیں جاتا. میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں اپنے ملک, میرا مسئلہ ملک کے اندر ہے, میں باہر کدھر چکر مار رہا ہوں. ہاں کبھی ضرورت پڑے گی جاؤں گا, جب میں یہ سمجھوں گا کہ میں میرے باہر جانے سے میری قوم کو فائدہ ہوگا, کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, میں تب جاؤں گا. کوئی جا رہا ہے جی لنڈن میں چھٹیاں منا رہے ہیں, کوئی سارے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں, ملک کا برا حال کر کے چلے گئے ہیں. یہ جس طرح انہوں نے بے دردی سے پاکستان کو استعمال کیا ہے, بزنسز بنائی ہیں اپنی, ان کے ساتھ ان کے لوگ, مجھے ان کی بھی چیزیں پتہ چل رہی ہیں. جتنی زیادہ جو شور مچاتے تھے, جب پتہ تھا کہ پیناما میں پکڑا گیا پرائم منسٹر, ان کو سروں کو ٹی وی پہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ انہوں نے باہر, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے فلیٹس ہیں, اور بعد میں جا کے مکر گئے کیونکہ انہوں نے خود چوریاں کی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ساتھ ملوث تھے. اور اب مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور مچا رہے تھے نا بڑی زور زور سے شہباز شریف کے لیے, میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی دیر جیل سے باہر رہیں گے. زیادہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور آپ نے اس وقت دیکھا کہ لاہور میں وزیر اعظم عمران خان اس وقت صحافیوں سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کرپشن ملک کو کینسر اور دیمک کی طرح کھا جاتی ہے, صرف لوٹا ہوا پیسہ ریکور کرنے سے مہنگائی سے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے پیسہ ریکور کروایا جائے. معیشت اور اداروں کو دوبارہ سے تعمیر کر رہے ہیں. عمران خان نے آج بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سبسڈائزڈ تب کر سکتے ہیں جب آمدنی زیادہ اور خرچے کم ہوں.